السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، 7ویں روزے کی افطار ٹائم میں آپ کا میزبان سید نجم الدین قادری آپ کا استقبال کرتا ہے، اور میرے ساتھ ہیں مولانا سید مدثر احمد نظامی صاحب، فاضل جامع نظامیہ. میں مولانا کا بھی استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا عنوان ہے اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اس عنوان پر انشاءاللہ مولانا سے گفتگو کریں گے، اور آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے کچھ سوال ہے تو اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی. انشاءاللہ اخلاص کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے مولانا سے. اخلاص کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جناب نجم الدین قادری صاحب نے جس طرح سے سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے ابراہیم، آپ کہہ دو کہ میری نماز اور میرا ذبح کرنے کا عمل اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خاص ہونا چاہیے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب نیت ہے. نیت ہی کو اخلاص کہتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اخلاص کے بغیر، نیت کے بغیر کوئی کام اسلام میں مکمل نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے روح ضروری ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اس میں کوئی دکھاوا، کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو. اسے اخلاص کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم و الى صورکم. اسلام میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ جی، اسلام میں اخلاص کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ اخلاص کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. اعمال یعنی وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، نیت دیکھی جائے گی. تو میں وہی حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. یہ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تو اسلام نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ نیت ہے، وہ اخلاص ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو کثرت سے تلاوت کرنے کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے الفاظ ہے. یعنی اس سے انسان کو، مسلمان کو شرک اور بدعت سے نجات ملتی ہے. وقت نزاع اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے. تو اسلام ہمیشہ سے اخلاص کی تائید کرتا ہے اور اخلاص کی ترغیب دیتا ہے، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ اخلاص کا راستہ اپناؤ، اخلاص کا راستہ اپناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اسی حساب سے ثواب ملے گا جس حساب سے اس کی نیت ہوگی. یعنی اگر اس کی نیت کسی
تجارت کی غرض سے ہو، مثال کے طور پر کوئی کعبۃ اللہ شریف کو جا رہا ہے تو اس کی نیت اگر تجارت مقصد ہے تو اس کو تجارت کے حساب سے ثواب ملے گا، اگر اس کی نیت کعبۃ اللہ شریف کی زیارت مقصد ہے تو اس کو اس لحاظ سے ثواب دیا جائے گا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ایک وہاں پر عالم پیش ہوگا، اس سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ میں تو صرف تیرے دین کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ تمہیں اچھا قاری کہیں، لوگ تمہیں اچھا عالم کہیں، تو تم اسی لیے یہ کام کر رہے تھے، تو وہ بدلہ تو ہم تم کو دنیا ہی میں دے دیے، اب آخرت میں کوئی تمہیں بدلہ نہیں ہے، تو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس شخص کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مجاہد وہاں پر پیش ہوگا، وہ مجاہد عرض کرے گا کہ اے اللہ میں اپنی ساری زندگی کو تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، میں نے جام شہادت نوش کیا، تو محض اس میں تیری رضا ملحوظ تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں یہ حسرت تھی کہ تم اگر بچ کر چلے جاؤ تو لوگ تمہیں غازی کہیں، اگر مارے جاؤ تو لوگ تمہیں شہید کہیں، تمہیں بہادر کہا جائے، تمہیں ایک اچھے ٹائٹل سے نوازا جائے، تو وہ تمہاری شہرت وہ سب کچھ ہم نے دنیا میں تمہارے لیے دے دیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مالدار شخص کو وہاں پر لایا جائے گا تو مالدار شخص کہنے لگے گا کہ اے اللہ میں نے تو تیری راہ میں بہت کچھ خرچ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں اے پروردگار میں نے تو تیری خوشی کے لیے کیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جو کچھ بھی اعمال حسنہ کر رہے تھے، جو کچھ بھی نیک کام تم کر رہے تھے، وہ سب کے سب اپنی شہرت کے لیے کر رہے تھے، یعنی تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں رئیس آدمی کہے، لوگ تمہیں سخی آدمی کہے، لوگ تمہیں بہت فیاض شخص کہیں، تو یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا میں دے دی گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس شخص کو بھی وہاں پر گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جو شخص اخلاص سے یہ کام انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، اگر اخلاص ہو تو اس کا برابر ثواب نصیب ہوتا ہے۔ چھوٹا ہی صحیح اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، جی ہاں، جو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا ثواب انشاءاللہ عطا کرے۔ جی برابر، جی دیکھیے جو کام ہم کرتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہو، اگر نیت اچھی ہو تو وہ کام پائیدار ہوتا ہے، وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی ہے، بھلے ہی چھوٹے موٹے رکاوٹیں آتی ہوں گی لیکن وہ کام بحسن و خوبی انجام پا جاتا ہے۔ لیکن جس کام میں اخلاص نہ ہو، برس لگ جاتے ہیں لیکن وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور اس کام میں قسم قسم کی دشواریاں اور رکاوٹیں آتی ہی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اخلاص کے کچھ واقعات تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اخلاص کیا جاتا ہے۔ جی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ اخلاص پر مبنی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھا لیتے تھے، ان کو سلام کیا کرتے تھے اور بڑوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو تلاش کرتے، ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بدلے کی امید نہیں تھی، صرف یہ کام اسی وجہ سے کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، تم جو اسلام کی دعوت دے رہے ہو اسے موقوف کر دو، اسے موقوف کر دو۔
اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اور آپ کے مکہ کے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور اس کے بعد مجھے یہ کہیں کہ اس اسلام کی دعوت و تبلیغ کو روک دیا جائے، پھر بھی میں روکنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اخلاص تھا، یعنی مخلوق سے کسی بدلے اور کوئی انعام کی، کوئی شہرت کی، لالچ وغیرہ کوئی چیز اس میں شامل نہیں تھی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا یہ خالص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے تھا۔ اس میں مخلوق میں شہرت پانا یا بالکل شائن ہو کر آگے ابھر کر آنا، ایسا کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا۔ ایسے ہی کوئی صحابہ کرام کے واقعات اخلاص ظاہر ہو کے؟ جی، صحابہ کرام کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جن میں مشہور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے میدان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک کافر کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنی اسے گھوڑے سے نیچے کھینچ لیتے ہیں، نیچے اتار دیتے ہیں اور اس کے سینے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سینے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اب صرف اس کو قتل کرنا باقی تھا تو اس وقت وہ شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، آپ اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اے علی، یہ کیا بات ہے کہ لوگ جو ہے دشمن کو پیچھا کرتے ہیں اور جب پا لیتے ہیں تو فوراً اسے ختم کر دیتے ہیں، لیکن تم نے اپنے دشمن کو پا لیا اور اس کے سینے پر سوار بھی ہو گئے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میں اپنے دشمن کو پا لیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، اور اس کو نیچے گرا دیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، اور بس میں اسے جہنم رسید کرنے ہی والا تھا، لیکن اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو فوراً اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب تو اس کا بدلہ لینا چاہیے، تو میری اپنی بدلے کی آگ بھی اس میں شامل ہو گئی، تو کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں میری یہ اپنی نفسانی خواہش شامل نہ ہو جائے، اس خدشے سے میں نے اس دشمن کو چھوڑ دیا۔ بس اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دشمن آپ سے بہت متاثر ہوا۔ مولانا، ابھی جو کرونا کا جو چل رہا ہے اس میں اکثر جو لوگ کٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، فوڈ کٹس وغیرہ، تو وہ میڈیا وغیرہ کو بلا کے ایڈورٹائزمنٹ کیسا کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی ہم ترغیب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہمارا مقصد ہم اپنے آپ کو بتانا یا تعریف کرنا نہیں ہے، تو اس میں کیا وہ ہے؟ جی دیکھیے، اب آج کل بہت مشہور محاورہ ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ قدیم دور میں یہی محاورہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس دور کا یہ محاورہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ یعنی جو کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں، کوئی عمرے پر جاتا ہے ایک سیلفی لے کر ڈال دیتا ہے، کوئی کہیں پر علمی سفر پر جاتا ہے تو ایک سیلفی لے کر ڈال دیتا ہے، کوئی بھی اپنا نیک عمل ہو تو اسے دنیا والوں کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اتنے نیک ہیں، ہم اتنے پارسا ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں اگر واقعی آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عنایت فرمائے گا، لیکن اگر اس میں ہلکی سی بھی ریاکاری شامل ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنی شہرت پانے کے لیے، لوگوں کے سماج میں اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی نیت اگر شامل ہو تو اس پر آپ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفع رکھا ہے وہ نفع نہیں ملے گا۔ جو کچھ بھی ملنا ہے دنیا ہی میں آپ کو ناموری مل جائے گی، دنیا میں شہرت مل جائے گی، دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہو رہا ہے نارملی کہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لوگ چینل والوں کو بلا کے باضابطہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، باضابطہ ویڈیوز ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ کرتے ہیں، شیئر۔ جی دیکھیے، یہ دو اعتبار سے غلط عمل ہے۔ ایک اخلاقی اعتبار سے بھی عمل غلط ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو
سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں کھڑا کر کے اس کی توہین کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کے دروازے پر آیا اور آپ نے دروازہ کھول کر اس کو جھولی بھر کر اشرفیاں دے دی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ودا کرنے کے بعد آپ رونے لگے. پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے حسن کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہیں بھرے مجمع میں سرے محشر قیامت کے دن سارے اقوام کے درمیان، سارے عالم کے درمیان مجھے بلا کر یہ نہ پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی محتاج تھا، اے حسن تم گھر میں کیا کر رہے تھے، تم جا کر کیوں اس کی خبر گیری کیوں نہیں کیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس سخت پکڑ سے مجھے پناہ کی یاد آ رہی ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں. تو جو نیک کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیرات اس طرح سے کرو، صدقہ اس طرح سے کرو کہ اگر ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو داہنے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح سے ہم نے صدقہ کر دیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت میں غریب لوگوں میں روٹیاں اور آٹا تقسیم کیا کرتے تھے. تو زندگی بھر یہی عمل رہا. جب آپ کی وفات ہوئی، جب آپ کو غسل دیا گیا تو غسل کے وقت آپ کی پشت مبارک پر دیکھا گیا کہ کالا سا دھبا پڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ جو آٹے کا تھیلا لے جاتے تھے، آپ جو روٹیوں کا تھیلا لے جاتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر وہ نشان پڑ گیا تھا. تو اس طرح سے بزرگان دین کے اعمال ہوا کرتے تھے کہ وہ جو کوئی نیک کام کرتے تھے، صرف صدقہ خیرات ہی نہیں، نماز بھی سوائے فرض نمازوں کے جو بھی عبادت ہوتی تھی وہ بالکل چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے. ایسی عبادت ہوتی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو ہماری بھی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک بزرگ تھے جن کا نام داؤد بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا. قریب انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال روزے میں گزار دیے. 40 سال روزے میں گزار دیے اور گھر سے صبح جاتے جاتے ٹفن لے کر جاتے، کھاتے نہیں، وہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی محتاج کو تلاش کرتے دے دیتے، اور گھر کو آتے تو رات کا کھانا گھر میں کھاتے، دن میں کچھ نہیں کھاتے. تو آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ 40 سال آپ نے روزے میں گزارے ہیں. گھر والوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی. اور ایک بزرگ تھے، ان کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرتے تھے کہ اگر کبھی گھر والے ان کے مکان میں داخل ہو جاتے فوراً وہ قرآن شریف کو اپنی چادر میں ڈھانک لیتے، چھپا دیتے، یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کیا کام کر رہے تھے، کس کام میں مشغول تھے، کیا نیک کام کر رہے تھے یا برا کام کر رہے تھے، کون سے کام میں تھے، آپ کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی. تو اسے اخلاص کہتے ہیں، اسے اچھی نیت کہتے ہیں، کیونکہ بندہ جو کام اخلاص سے کرتا ہے اس میں اللہ اور بندے کے علاوہ کسی اور کی شمولیت نہیں ہوتی ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کی مرضی، کسی اور کی خوشی شامل نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص ہی کا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے جو بھی ہمارا عمل ہو، جو بھی ہمارا نیک کام ہو، اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہونی چاہیے. اسی لیے اسلام نے نیت کو بڑی اہمیت دی ہے، اخلاص کو بڑی اہمیت دی ہے. مثال کے طور پر آپ حج کو جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی نیت رکھ دی گئی، عمرے کو جا رہے ہیں اس کے لیے بھی نیت رکھ دی گئی، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے لیے بھی نیت رکھ دی گئی، روزہ رہ رہے ہیں اس کے لیے بھی نیت، حتیٰ یہ کہ نماز کے لیے بھی نیت، وضو کے لیے بھی ایک نیت، غسل کے لیے بھی ایک نیت مقرر کر دی گئی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چہرہ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، پیر دھو لیے، لیکن ہمارے دل میں ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ بیٹھے بٹھائے جب ہاتھ پیر دھو دیے تو ہم یہ تصور نہ کر لے کہ چلو بھائی میرے تو فارمیلٹیز تو پورے ہو گئے، میرا وضو ہو گیا. تو ایسا نہیں، بلکہ آپ کو باضابطہ پہلے سے نیت کرنی چاہیے. کیونکہ کوئی بندہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کوئی بندہ
اگر پہلے کسی کام کی نیت کر لیتا ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کام کے کرنے کا اسی وقت سے اجر دینا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے جی. تو اس وقت تک اس کے نام اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے جی. تو بھلے ہی اسے اس نیک کام کرنے میں کتنی بھی تاخیر ہو جائے, جی. وہ نیک کام کرے یا نہ کرے, ارادہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نیک کام کے کرنے سے پہلے اس کی وفات بھی ہو جائے, تو اس نیت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے نام اعمال میں اس نیک کام کا ثواب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک نیت کو, اخلاص کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے اور اسلام میں اخلاص کی کیسی اہمیت ہے. ایسے ہی کچھ اور واقعات اولیاء کرام کے بارے میں, جیسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ, یا کوئی اور بڑے اولیاء کے بارے میں اخلاص کے تعلق سے, اور تاکہ ناظرین اور اچھی طرح سے سمجھ سکے. جی دیکھیے, ایک واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. یہ لوگ سفر میں گئے ہوئے تھے کہ راستے میں موسلادھار بارش ہوئی, طوفانی بارش ہوئی. وہاں پر یہ لوگ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے, اور غار میں جو ہی وہ داخل ہوئے, ایک پہاڑ کا حصہ ٹوٹا اور غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا. اب وہاں سے ان لوگوں کو نہ سانس لینے کے لیے ہوا آ رہی ہے, نہ باہر سے روشنی آ رہی ہے, نہ باہر نکلنے کا راستہ ہے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی, اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, صرف دعا ایک ہی ذریعہ بچا ہوا ہے. بہتر ہے کہ ہم دعا کریں, لیکن دعا بھی ایسے کریں کہ ہم سوچیں اور ہمارے کوئی ایسے عمل کو تلاش کریں جو عمل ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو, ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو, اس میں کسی اور کی خوشی شامل نہیں ہو. تو اس عمل کو تلاش کریں اور اس کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں. میں اس میں اس حدیث شریف میں, اس حکایت میں اس کی اخلاص کے فائدے بھی آپ کو معلوم ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعا کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اے اللہ, میرے ضعیف ماں باپ ہیں اور میرے چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہے, میں جنگل کو جاتا ہوں, لکڑیاں توڑ کر لاتا ہوں اور بازار میں بیچتا ہوں, پھر اس کے بعد گھر آتا ہوں اور اپنے جانوروں سے دودھ نکالتا ہوں. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد بچوں کو, بیوی کو دیتا ہوں, پھر خود پیتا ہوں. لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے جنگل سے آنے میں تاخیر ہو گئی. میرے آنے تک بچے روتے روتے بلک بلک کر تھک کر سو گئے, اور میرے ماں باپ بھی میرا انتظار کر کر کے سو گئے, ان کو نیند لگ گئی. پھر بھی میں تاخیر سے پہنچنے کے باوجود سب سے پہلے دودھ نکالتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر کرتا ہوں اور وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے ماں باپ جاگیں گے تو اس کے بعد میرے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلا دوں, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاؤں, پھر اپنی بیوی کو دوں, پھر خود پیوں. تو ہوا یوں کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا, پھر اپنی بیوی کو پلایا, پھر اس کے بعد میں پیا. اس کے بعد یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ, میں نے ماں باپ کو جو اہمیت دی ہے اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر اور اپنی ذات پر, جو میں نے ماں باپ کو اہمیت دی ہے, یہ محض تیری خوشی کے لیے دی ہے. اگر یہ میرا عمل میرے ماں باپ کی اس طرح سے محبت, عظمت اگر تجھے پسند ہے تو اے اللہ, میرے اس عمل کی برکت سے آج اس مصیبت کو دور فرما دے. تو ہوا یوں, حدیث شریف میں ہے کہ وہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. اب دوسرا شخص دعا کرنے لگا کہ اے اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, وہ مجھے بہت پسند تھی. ایک دفعہ تنہائی میں نے اسے پا لیا اور اس کو کہا کہ میری آرزو پوری کر دے. چنانچہ وہ میرے پاس حاضر ہو گئی اور اس کے بعد ہم دونوں ایک غلط کام میں مصروف ہی ہونا چاہتے تھے,
لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ اے بندے اللہ سے ڈر. دیکھو تو صحیح کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو پکڑ نہ لے اور اس پر سزا نہ دے. تو فوراً جیسے ہی اس نے اے اللہ جیسے ہی اس نے تیرا نام لیا فوراً مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی اور میں نے اسے وہاں سے ودا کر دیا اور میں اپنے عمل سے باز آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرا یہ عمل ایک گناہ کو چھوڑنے کا عمل جو تھا وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا. اگر اے پروردگار میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری آج کی اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر اس کے بعد تیسرا شخص یہ دعا کرنے لگا. دعا میں کہتا ہے کہ اے پروردگار میرے پاس ایک وقت کام کے لیے بہت سارے مزدور آئے, اس میں سے ایک مزدور جلدی چلا گیا, اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا. تو میں نے اس کی مزدوری اٹھا کر رکھی اور وہ کئی برسوں کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں فلاں وقت میں آیا تھا, آپ کے پاس مزدوری کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی مزدوری لے لوں. تو اے پروردگار میں نے اس سے کہا کہ میرے باغ میں جتنے بھی بکریاں اور گائے اونٹ جتنے بھی جانور نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب تیرے ہے, تو لے جا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے. تو میں نے کہا کہ یہ حقیقت میں تیرے ہی ہے اور میں نے تیری مزدوری کو اٹھا کر رکھا تھا, اس سے ایک جانور خریدا اور اسی کی نسل بڑھتے بڑھتے آج یہ سارے کا سارا ریوڑ تیری ملکیت بن گئی ہے. تو اے پروردگار وہ شخص وہ اپنے تمام جانور لے گیا, میں نے اس میں سے کوئی چیز نہیں لی اور یہ جو میرا عمل تھا یہ خالص تیری رضا کے لیے تھا, اس میں کسی اور کی خوشنودی شامل نہیں تھی, کوئی ریاکاری شامل نہیں تھی, کوئی دکھاوا شامل نہیں تھا. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو آج کی یہ ہماری مصیبت کو دور فرما. تو جیسے ہی اس شخص کا دعا کرنا تھا وہ پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ تینوں کے تینوں وہاں سے اس غار سے بحفاظت واپس ہو گئے اور نجات پا گئے. تو یہ بنی اسرائیل کے اولیاء کا واقعہ ہے کہ اسی طرح سے بہت سارے اصحاب کہف ہیں. یہ اصحاب کہف بھی اللہ والے ہیں. یہ لوگ ان کے پاس خبر ملی کہ بادشاہ ان کو حکم دینے والا ہے کہ دربار میں آئیں اور بادشاہ کو سجدہ کریں, اللہ کے علاوہ بادشاہ کو سجدہ کریں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی مصیبت ہم پر آ جائے ہم برداشت کر لیں گے, لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, کسی اور کے آگے سر کو نہیں جھکائیں گے. تو یہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور راتوں رات اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. وہ لوگ چلتے چلتے آگے چلے گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا اور وہ لوگ ایک غار میں پناہ لے لیے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے, قرآن شریف گواہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پر آرام کرنے کے ارادے سے اس غار میں پناہ لیے اور جب بیدار ہوئے تو 300 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسموں کو بحفاظت رکھا, ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو یہ ان اولیاء اللہ کے واقعات ہے جنہوں نے اپنے عمل کو اخلاص کے ذریعے کر کے بتایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک دفعہ نہر کے کنارے جا رہے تھے تو ان کو پیاس لگی, نہر کا پانی پی رہے تھے تو نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے وہ سیب لیا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ سیب کھا لیا. سیب تو کھا لیے لیکن پہلا لقمہ جو ہی حلق کے اندر اترا ان کو خیال ہوا کہ یہ سیب ہے کس کا آخر, میں نے تو مالک کا پتہ ہی نہیں معلوم کیا, بغیر اجازت کے کھا لیا. وہی اگر ہم ہوتے تو ہم یہ خیال کرتے کہ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے, زمین اللہ کی, قبضہ عبداللہ کا, تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے ہم بغیر اجازت کے سارے کام انجام دے دیتے ہیں. لیکن حضرت کے والد محترم نے یہ نہیں خیال کیا. آم کا جام کا جھاڑ ہو تو بچے توڑ کے اسے کھا لیتے ہیں. جی ہاں, تو وہ بھی
صحیح طریقہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم اگر کھا لیے ہیں تو بعد میں اس باغ کے مالک کو اطلاع دے دینی چاہیے. جی بعد میں اطلاع دے دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں، تاکہ بعد میں اس شخص کو اگر معلوم ہو کہ آپ نے ایسے کھایا ہے بغیر اجازت تو ہماری کوئی توہین نہ ہو جائے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے، اور اگر وہ کوئی معاوضہ طلب کریں تو برابر اس کا معاوضہ دے دیا جائے. ایک سوال کرتا ہوں، اکثر دیکھا جاتا ہے دعوت وغیرہ میں بھی، شادیوں میں یا کوئی بھی دعوت میں جا رہے ہیں تو کوئی دوست وغیرہ اپنے دوست کو، حالانکہ جیسے مجھے دعوت ہے، میرا دوست ساتھ میں، چل یار تم بھی چلو بول کے، ایسا اکثر دیکھنے کو آتا ہے. دوست کی شادیوں میں دوست جس کو دعوت نہیں ہے وہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے صرف اگر مبارکباد وغیرہ دے کے نکل جاتے تو ٹھیک ہے، مگر کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں. تو یہ کس حد تک جی دیکھیے، یا اس کا کوئی گناہ ہے یا پھر کیا؟ دعوت کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک قسم یہ ہے کہ دعوت دینے والا صرف ایک شخص کو دعوت دیتا ہے. اگر ایک شخص کو دعوت آئی ہے تو وہ ایک ہی شخص جائے، کسی اور کو ساتھ نہ لے جائے. اگر لے کر بھی جاتا ہے تو انہیں دسترخوان پر نہ بٹھائیں، انہیں شرکت نہ کرائیں. اگر لے جا کے بٹھا دوسرا یہ ہے کہ دعوت کبھی میں متعلقین کہہ کر آتی ہے. جی جی. یعنی متعلقین میں کون آتے ہیں؟ آپ کے سرپرست بھی آتے ہیں، آپ کے خاندان والے بھی آتے ہیں، یعنی گھر والے لوگ بھی آتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دکان، اگر ابھی جو میں متعلقین جس کا مطلب صرف گھر والے ہیں، جی ہاں، کسی کو ہاں، لوگ اگر جو سمجھتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. جی ہاں، اگر متعلقین کا مطلب گھر والے ہی ہیں تو گھر والوں ہی کو لے جانا چاہیے، دوسروں کو نہیں لے جانا چاہیے. بعض وقت ہوتا ہے میزبان کی طرف سے یہ اجازت رہتی ہے کہ بھائی آپ جس کو چاہے لا لیں. تو اگر اجازت ہو تو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اجازت نہیں ہے تو لے جانے میں احتیاط کرنا چاہیے. تو اس کا کیا عمل ہے، کیا گناہ؟ لے جانے میں احتیاط کرنا چاہیے. اگر لے کے جا کے وہ کھانا کھا بھی لے رہا ہے تو اس کا کیا کچھ گناہ ہے یا کچھ ایسا کچھ؟ دیکھیے، جب دعوت میں پہنچ رہے ہیں تو میزبان سے تعارف کروا دیں کہ بھائی میں گھر والوں کو تو نہیں لایا، یہ میرے دوست صاحب کے ساتھ میں آیا ہوں، ان کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں. تو ظاہر ہے کوئی میزبان نہ تو نہیں کہے گا، تو اجازت بھی مل جائے گی، اجازت بھی مل جائے گی، اور یہ ان کے لیے، ہر دو کے لیے جائز اور حلال ہو جائے گا. اس کے اخلاص کے فوائد کیا ہیں دنیا میں؟ مطلب فوائد کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، اس کے نقصانات دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہے نقصانات اس کے؟ جی دیکھیے، اخلاص سے نیت نہیں رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے ہر چیز، ایون کئی ایسے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو بتانے کے لیے وہ دیکھ کے ہماری تعریف کرے. تو ساری زندگی اگر کسی کے دکھاوے پہ گزر جائے تو اس کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہیں؟ جی دیکھیے، جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، ان کا عمل ناپائیدار رہتا ہے، اس عمل میں برکت نہیں رہتی ہے. خاص بات یہ ہے کہ جس کام میں نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے، تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے. وہ کام کچھ ہی دن چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں پر کام ٹھپ ہو جاتا ہے. اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹی وی کی آواز کم کر لیجئے تاکہ آپ فون سے ڈائریکٹ، فون شاید کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے، فون کٹ. جی تو میں بتا رہا تھا کہ اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے وہ پائیدار رہتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. جس کام میں اخلاص نہیں ہوتا ہے وہ ناپائیدار رہتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کام، جو آدمی اخلاص والا ہوتا ہے، اچھی نیت والا ہوتا ہے، اس کا سماج میں اللہ تبارک و تعالی. کال پھر سے آ رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی جی وعلیکم السلام. جی بتائیے، سوال بتائیے آپ. السلام علیکم. آپ لوگوں کو رمضان مبارک. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. میں یہ چاہ رہی کہ جو مجبور یتیم ہے تو ان کو فطرہ دے سکتے نکلتا. جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی مولانا سے سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے رہیے، آپ اس کا جواب حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. جو بیوہ ہے، جی جی، ایک بیٹی ہے، بچے، تو اچھا، ان کو فطرہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ ابھی انشاءاللہ مولانا اس کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ کال کرنے کے لیے. شکریہ. اللہ اللہ حافظ.
اس سوال کا جواب. جی دیکھیے، فطرہ جو دینا ہے یہ ہر مسلمان کو دینا ہے. عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد سے نماز عید سے پہلے دینا سنت ہے. اسی دن دینا ہے. ہم رمضان میں کسی کو دیں، فطرے کی نیت کر کے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو جی دیکھیے، فطرہ دینا عید کے دن دینا سنت ہے. اگر کوئی پہلے بھی دیتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے، قبل از وقت دے سکتے ہیں. اگر کسی کی نیت ہے، جیسا ابھی آپ نے کال کیا تھا کہ آپ بتا رہے کسی غریب کو بیوہ کی ان کی بیٹی وغیرہ کو دے سکتے ہیں کیا، تو ان کی نیت ہے کہ ان کی مدد کی جائے فطرے کے مال کی ذریعے، تو یہ کیا یہ صحیح ہے یا جائز ہے، اس کا ثواب ملے گا یا نہیں عید کے دن ہی دینا چاہیے؟ جی عید کے دن دینا سنت ہے. اور فطرہ ہر مسلمان، اگر عید کے دن بھی کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی جانب سے بھی فطرہ نکالنا مستحب ہے. اور فطرہ 1.25 کلو گیہوں نکالنا چاہیے، یا اس کا آٹا یا اس کی رقم دینا چاہیے. کسی بھی مسلمان کو دیں، ایسے مسلمان کو دیں جو صاحب استطاعت نہ ہو، یعنی جو اتنا امیر نہ ہو کہ اس کے پاس ہی زکوٰۃ نکل سکتی ہو. یعنی جس کے پاس 6 تولے 1 گرام سونے سے کم جس کے پاس ملکیت ہے، چاہے رقم میں یا زیور میں، جس کے پاس ملکیت کم ہو وہ صاحب نصاب ہے. اس صاحب نصاب کو بتا رہے تھے کوئی بیوہ ہے ان کو یا ان کی بچی کو دینا چاہیے. جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں، بیوہ کو، یتیم کو، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، صاحب نصاب نہ ہو. مسلمان ہو اور صاحب نصاب نہ ہو تو ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات. تو میں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اس سیب کو کھا لیے. کھانے کے بعد پہلا لقمہ لینے کے بعد انہیں خیال ہوا کہ اس کے مالک کا پتہ لگانا چاہیے. تو چنانچہ وہ نہر کے کنارے سیب کا باغ تلاش کرتے ہوئے نکل گئے. اور ایک باغ کے پاس آپ جب پہنچے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو سیب آیا ہے اسی باغ کا ہے. جب یقین ہو گیا تو آپ اس باغ میں پہنچے اور جا کر کے باغ کے مالی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب، میں نے تو بغیر اجازت کے آپ کا ایک سیب نہر میں گرا اور تیرتا ہوا راستے میں میرے ہاتھوں تک پہنچ گیا. میں نے بغیر اجازت کے اسے کھا لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے لیے حلال کر لوں، اور اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہوں. ایک کال اور ایک آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیے عمران صاحب، کیا سوال ہے آپ کا مولانا سے؟ آخرت کے بارے میں جو ہے، دین اور آخرت کے بارے میں ماشاءاللہ سے جو ہے اچھے باتیں اور پروگرامس بتاتے آتا ہوں. جی شکریہ. ان کا یہ اردو کے جو چینلس ہے جس میں بھی جی یہ بتاتے، لیکن اس پہ پھر یہ موویز وغیرہ پھر سرن یہ بھی آتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں یہ ہمارا ٹی ٹی وی پر آپ کوئی بھی کوئی مووی وغیرہ نہیں دیکھیں گے ہمارے چینل پہ. آپ کبھی بھی مووی وغیرہ آج تک نہیں بتایا ہمارے چینل پہ. انفرٹینمنٹ پروگرامز بتاتے ہیں اور اسلامی پروگرام بتاتے ہیں، مووی وغیرہ تو کبھی نہیں بتایا ہم نے ہمارے چینل پہ. آپ کو کوئی مولانا سے سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. جی شکریہ. کوئی بات. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہاں پر پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کو اس سیب کا جو بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ کے والد سے کہا گیا کہ دیکھیے بالکل اس کا بدلہ ہے. اس کا بدلہ یہ ہے کہ 8 سال میرے باغ کی مالی کرنا ہوگا، میرے باغ کی نگرانی کرنا ہوگا. ایک سیب کا صرف ایک لقمہ ہے، ایک سیب نہیں ہے، صرف ایک لقمہ ہے. تو آپ نے اسے کوئی ظلم بھی نہیں سمجھا. ہم ہوتے تو ارے بھائی یہ کیا ہے ظلم، میں تو صرف اتنا چھوٹا سا ایک خطرہ کھایا اور آپ تو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ظلم نہیں سمجھا. آپ نے کہا کہ ہاں
یہاں اگر یہ مخلوق معاف کرتی ہے تو خالق معاف کرے گا، بے شک، جب تک کہ مخلوق نہیں معاف کرے گی خالق بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک کال لے لیتے ہیں علماء سے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے۔ ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے۔ ہلو ہاں، میرے کو سوال یہ کرنا تھا کہ میری بہن، میرے کو تھوڑا قرضہ ہو گیا تھا، تو میری بہن میرے کو 15 تولے سونا دیے تھے جی کہ تم رکھا کے قرضہ ادا کر لو گے۔ جی تو وہ میرے پاس ان کا سونا 15 تولے ہے، تو اس کی زکات بہن دینا یا میں دوں؟ پھر سے آپ وہ 15 تولے استعمال کر لیے، آپ کے پاس رکھے ہوا ہے؟ سوال دوبارہ سے نہیں، کیجیے۔ میں رکھا، میں وہ مجھے فائنانس میں رکھا ہوں۔ آپ کے گھر میں نہیں ہے، فائنانس میں رکھے ہوا ہے وہ؟ جی ہاں، فائنانس میں رکھا کتنا وقت ہوا آپ کے بہن کے پاس سے وہ 15 تولہ سونا لے کے؟ میرا 1 سال ہوا۔ 1 سال ہوا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ مولانا سے میں سوال واضح نہیں ہے، دوبارہ پوچھیں۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ قرضے کے طور پہ 15 تولے سونا بہن کے پاس سے لیے تھے، جو 1 سال کے اوپر ہو گیا، وہ گھر پر بھی نہیں ہے، کوئی فائنانس میں رکھا کے اس کی رقم عطا کر لی، تو وہ اس کا زکوٰۃ عطا کرنا، بہن عطا کرنا یا یہ عطا کرنا، ان کے اوپر مطلب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جی دیکھیے، ابھی کیسا فی الحال سونا دونوں کے بھی اختیار سے باہر ہے، جی تو اسی لیے دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا۔ اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب وہ ہمارے اختیار میں ہو، اچھا۔ کیونکہ وہ کہیں قرض میں گیا ہوا جی، ہے رکھے ہوا ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی یہ جو بھی نہیں ہماری دینا۔ ملکیت، جی۔ ایسی ملکیت جو ہم نے کسی کو قرض میں دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 15 تولے ان کے پاس رہتا سونا، ان کے گھر ہاں، میں رہتا، تو جب ان کو دینا واجب جی ہاں، ہوتا۔ جب ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اچھا، اور ایک کال آ رہا ہے، اس کو اور ایک کال کو شامل کر دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جی سوال کریے۔ سوال تھا میرا، جی سوال تھا میرا، تہجد کی نماز کا ٹائم 3 سے پہلے پڑھ لینا ہے یا 3 کے بعد، کب تک رہتا ہے، یہ جاننے کا تھا۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ابھی بتا دیں گے مولانا آپ سے۔ جی دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت رات کے 2 حصے کر لیں آپ، اور آخر کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے میں نماز تہجد ادا کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو 3 حصے کر لیں، اور آخر کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، یعنی 2:30 بجے کے بعد سے لے کر نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مستحب وقت ہے، 2:30 بجے سے پھر فجر کے وقت کے آغاز سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت رہتا ہے، اس میں کبھی بھی آپ نماز تہجد ادا کریں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے نیند لینا ضروری ہے؟ ہاں جی، نہیں، اگر جاگ رہے بھی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اسی خیال میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے تھوڑی دیر سو کر اٹھنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات بھر نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، رات بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تو اس وقت نماز تہجد کے بعد تھوڑی دیر لیٹ کر پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ تو نماز فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر سونے صرف آرام کے لیٹ رہے ہیں، لیٹ کے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا نیند ہونا ضروری ہے؟ نہیں، نیند کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا لیٹ کے جی آرام ہاں، کر سکے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ طبیعت میں پھرتی رہے اور نماز پڑھتے وقت کوئی سستی نہ آئے اور کمر بھی سیدھی رہے، تو اسی لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تب لیٹنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ کو لیٹنے یا آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2:30 بجے سے فجر سے کچھ وقت پہلے تک جی ہاں، تہجد کی یہ نماز ادا تہجد کی کا جا سکتی ہے۔ مستحب وقت ہوتا ہے اور اسی وقت نماز تہجد ادا کرنی ہوگی۔ جی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تو حضرت قبلہ کے والد سے کہا گیا کہ 8 سال اس باغ کی مالی کرنی ہوگی، تو چنانچہ آپ نے جو ہے ذمہ داری قبول کر لی اور 8 سال اس باغ کی مالی کرتے رہے۔ پھر جب 8 سال ہو گئے، 8 سال ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے 8 سال ہو گئے، اب آگے کیا ہے؟ تو آپ کو کہا گیا کہ نہیں، اور 2 سال
پھر اور 2 سال اضافہ کر دیا گیا، تو اس طرح سے اور 2 سال اضافہ ہو گئے. جب مکمل 10 سال ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ سے خواہش کی گئی کہ دیکھو بھائی ابھی ایک شرط باقی ہے، ابھی تھوڑا سا ایک مرحلہ باقی ہے، اس کے بعد آپ کا یہ جو قصور ہے معاف ہو جائے گا. وہ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے اور پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، منہ سے بات نہیں کر سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا. تو اب کوئی بھی عقل مند ہوتا تو یہ الفاظ سن کر جو ہے وہ آگ بگولا ہو جائے گا، لیکن آپ کے دل میں کیونکہ للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور آپ کے دل میں بس یہی جذبہ تھا کہ دنیا کی ہر سختی گوارا ہے لیکن آخرت کی کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا عذاب ہونا نہیں چاہیے. مخلوق چاہے ظلم کر لے، چاہے عذاب دے دے، یہ ہمارے لیے مناسب عمل ہے، گوارا ہے، ہم اسے برداشت کر لیں گے. کیونکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وقت جو ہمارا گزرتا ہے یہ مصیبت میں گزر جائے بہت اچھا ہے، لیکن معصیت میں نہ گزرے، گناہ میں نہ گزرے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیوں کہ گناہ کا جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا بہت خطرناک دیتا ہے. تو دنیا میں جو مصیبت آتی ہے یہ مصیبت آسانی سے برداشت کر لینی چاہیے. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جب کوڑے برسائے جاتے تھے تو آپ خوشی سے اللہ اکبر کہتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے بلال کیا بات ہے؟ جب کوڑے برستے تھے تب آپ ایک الگ رنگ میں اللہ اکبر کہتے تھے، آخر کوئی راز تو ہوگا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، جب مجھ پر سختیاں برتتے تھے کفار قریش، جب مجھ پر کوڑے برساتے تھے، جب مجھے نیزوں سے مارا جاتا تھا، جب مجھے گرم زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، تو اس وقت میں اللہ اکبر جب پکارتا تھا تو میری نگاہوں کے سامنے ملائکہ نظر آتے تھے. تو میں ان کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تھا. تو مصیبت جو آتی ہے یہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے مصیبت آتی ہے. کیونکہ اب یہ کووڈ کا پیریڈ بھی چل رہا ہے تو اسی لیے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اگر اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے، یعنی جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ تو اتنے نہیں ہیں، اس نے کوئی بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں کی ہیں، کوئی اچھے کام تو نہیں کیے ہیں، تو اس پر کچھ سخت حالات لا دیتا ہے. تو سخت حالات میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عابدوں اور زاہدوں سے بھی بڑھ کر مقام عطا کر دیتا ہے. تو یہ جو حالات جب کبھی آتے ہیں، مشکل حالات، ان حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی علامت ہے. بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں مولانا کہ خاص طور شاید لیڈیز میں کہ کچھ پریشانی آئے تو مطلب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مطلب صبر کرتے کرتے مطلب بعض اوقات ان کے منہ سے ایسے نکل جاتا ہے، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بھئی دوسرے لوگ گناہ کر کے بھی ہمارے سے زیادہ خوش ہے، ہم اچھا کام کر کے ہم اتنے پریشانیوں میں کیوں ہیں ایسا؟ جی دیکھیے، ہمیشہ نگاہ اپنے سے کمتر پر ہونی چاہیے. حضرت سفیان ثوری کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ ننگے پاؤں مسجد میں گئے تو مسجد میں آپ کی چپل چوری ہو گئی. تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اب یہاں سے ننگے پاؤں گھر کو جانا پڑے گا. تو بڑا دل گھٹ کر کے آپ جو ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے وہاں پر ایک شخص پر نظر پڑتی ہے کہ جس کے ٹانگیں نہیں ہیں، جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، جو شخص دونوں پیروں سے معذور ہے. تو آپ کے دل میں بہت افسوس ہوا، آپ نے بہت افسوس کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری تو صرف چپل ہی گئی ہوئی ہے لیکن اس کے پیر بھی نہیں ہیں، تو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے دونوں پیر ابھی سلامت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم دولت کا معاملہ ہو یا نعمتوں کا معاملہ ہو، ہمیشہ ہم اپنے سے اچھے آدمی کو دیکھتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہم سے کمتر شخص کو دیکھیں تاکہ
ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اندازہ ہو سکے اور اس پر ہم شکر کر سکیں. تو ہمیشہ ہماری جب نگاہ اوپر جاتی ہے تو ہم ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب کبھی ہماری نگاہ نیچے جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور ہم پر جو بھی مصیبت آ رہی ہے اس پر صبر کر لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ مشکل وقت کبھی پائیدار نہیں ہوتا. کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا مشکل کا موقع ہو یہ ہمیشہ زندگی بھر یہی چلنے والا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ ایک گرگرے کی طرح ہے، یہ گھومتی رہتی ہے. خوشیاں اور غم یہ آنے اور جانے والے ہیں. ہمیشہ کسی کی زندگی مسلسل غم نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں یقیناً خوشیاں بھی رہے گی. تو ان خوشیوں کو لوٹنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، وہ سلیقہ بندے میں خود میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے. بس دیکھنے میں آتا بعض لوگ مطلب دوسروں کے چیزوں میں خراب یا پیدا کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پر بعض کو دیکھا جاتا ہے وہ اچھی زندگی جی رہے ہیں، اچھی عالی شان سے جی رہے ہیں. تو ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، وہ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، مگر شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. شکر ادا کریں یا نہ کریں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے سوال کیا وہ ہمیشہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے امت مسلمہ کو منع فرمایا. لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہو. ایک دوسرے وہ کیا کر رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کی زندگی میں ان کی پرسنل لائف میں زیادہ عمل دخل نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ دوسروں کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اور یقیناً حقیقت میں یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ظاہری خوشی ہے، حقیقت میں خوش آدمی وہ ہے جو آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی کن نعمتوں کو پایا ہے، کن نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا ہے، کن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کی میں نے قدر دانی کی ہے، کون سی نعمتوں کی میں نے قدر نہیں کی ہے. جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ آدمی ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے. جو شخص اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے وہ شخص غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. ایک آخری سوال کہ وقت ہو چلا ہے کہ آج سے حیدرآباد میں 9 بجے سے کرفیو نافذ ہو گیا ہے، تو تراویح کے لیے کیا حکم ہے کہ کیسا ادا کی جائے؟ پھر آپ اگر کچھ مسجد کے کمیٹی والوں کو بھی کچھ اگر مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کیسا انتظام کیا جائے لوگوں کے؟ جی دیکھیے نماز تراویح کے لیے، کیونکہ تراویح کی نماز باجماعت واجب ہے اور عشاء کی نماز فرض ہے، بالکل، تو 9 بجے سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو وقت عشاء کا میں سمجھتا ہوں 7:47 پر 48 منٹ پر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. جو ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے فوراً مسجد میں اذان دے دی جائے. مؤذن صاحب کو کہہ دیا جائے کہ تھوڑا سا تیز اذان دے دے. تو اذان ہو گئی، اذان کے فوری ساتھ ہی سارے بستی کے لوگ سنت نماز ادا کر لیں اور سنتوں کے ساتھ ہی فرض نماز ادا کر لیں، یا پھر آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں 7:55 یا 8 بجے عشاء کی نماز ادا کر لیں. اور اس کے بعد ہی عشاء کے بعد صرف سنت کے لیے تھوڑا سا وقفہ دے لیں. اور عشاء کی جماعت بھی اس میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ، جی ہاں بالکل مختصر نماز ادا کریں، اس میں طویل قرات نہ کی جائے اور طویل سورے نہ پڑھے جائیں، چھوٹے چھوٹے سورے کر کے عشاء کی نماز پڑھائی جائے. اور اس کے بعد 2 رکعت سنت کا وقفہ دے دیا جائے. پھر اس کے بعد بغیر تسبیحوں کے، کوئی تسبیح یا کسی دعا کے بغیر آپ تراویح کی نماز ادا کریں. لیکن اس میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کم سے کم 1 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے. ہر 4 رکعت کے بعد 1 منٹ کا کم سے کم وقفہ دینا چاہیے. تسبیح اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تسبیح مستحب ہے، اگر چھوڑتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر وتر کی نماز بھی تراویح کی نماز کے ساتھ ادا کی جائے اور کوشش کریں کہ علم ترا پڑھ لے تو، جی ہاں، اگر علم ترا سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو علم ترا سے پڑھیے. یا اگر کوئی حافظ قرآن یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر 1.25 گھنٹے کے اندر وہ پاؤ پارا، آدھا پارا یا 1 پارا تلاوت کر سکتا ہے تو برابر تلاوت ہونی چاہیے.
کیونکہ تلاوت کا جو سلسلہ چلتا آیا ہے ابھی تک کئی حفاظ نے، کسی نے 7 پارے مکمل کیے، کسی نے 10 پارے مکمل کیے، وہ حفاظ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے حفظ کا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، قرآن کو مضبوط کرنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے نماز تراویح، اگر اس میں بھی حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ حافظ قرآن کی بھی ناقدری ہوگی۔ تو آدھا پارا ہی صحیح حافظ قرآن کو قرآن کی تلاوت کے لیے موقع دینا چاہیے، اور انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر 2 رکعت کے بعد اور 4 رکعت کے بعد تسبیح نہ پڑھیں، اور رکعتیں بالکل طویل نہ کریں، قرات طویل نہ کریں، بالکل سادے انداز میں نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ 8:45 تک نمازیں مکمل ہو جائیں اور لوگ اپنے مکانوں کو 9 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا۔ تو آج کا وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ مولانا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔